اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے پیلسٹینین ایشو فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ تو ناظرین، ڈفرینٹ نیوز چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ اور قرآن و سنہ کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے ڈفرینٹ اور جو دنیا میں بتائی گئی ہیں قیامت کے قریب نشانیاں، تو بہت سارے حالات اور سارے واقعات تقریباً اسی طرح ہو رہے ہیں، اور جوں ٹائم قریب آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے حالات اپنی میکسیمم زوال کی طرف پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک رحم کرے، جو لیٹسٹ صورتحال جو میڈیا دکھا رہا ہے 5th جنریشن وار کا یہ پیریڈ ہے، اور سوشل میڈیا اور ہائبرڈ وار ہے بیسیکلی۔ تو جب میں اب نیوز دیکھتا ہوں یا ڈسکشن سنتا ہوں یا انالیسز دیکھتا ہوں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے اور حماس کی ایکٹیویٹیز اور اسرائیل کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اللہ پاک رحم کرے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ جی یہ اللہ رحم کرے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے لیے ایک کیسا میسج کنوے کر رہے ہیں بیسیکلی۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو آج کل کی دنیا میں نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو بھی فساد ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، مال کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے۔ یہاں ہر کوئی سپر پاور بننے کے چکروں میں اور پھر گریٹر اسرائیل بنانے کے چکروں میں، اور اللہ معافی دے دجال اور دجالی فتنے اور انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم، اور یہ سارا اللہ پاک رحم کرے ایک دجالی فتنہ ہے، اور جس کے تھرو یہ زمینی خدا بن گئے ہیں، اور یہ اب میڈیا پہ جو چاہے خبریں غلط پوری دنیا کو پورٹرے کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو مجھے اس چیز پہ اب یہ دجالی میڈیا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، دجل سے نکلا ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں ساری باتیں، اور میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، تو یہ دنیا کو وہ پکچر دکھاتے ہیں جو یہ دکھانا چاہتے ہیں بیسیکلی۔ تو اب یہ اگر جنگ بھی کر رہے ہیں تو اللہ رحم کرے، اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو حماس بھی شو کرتے ہیں کہ جی یہ فلسطینیوں کی طرف سے گروپ ہے، اور اسی طریقے سے ابھی بھی اگر حملہ ہوا تو پہلے حماس نے ان پہ حملہ کیا، اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ دیکھیں مسلمانوں نے ان پہ حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ میں ڈیفینیٹلی اوورال میرا ایک اندازہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں، اور پھر انہوں نے خود اس کو بیس بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ بات کہ سوشل میڈیا وار ہے، ہمیں یہ بھی کنفرم کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ڈیجیٹل وار ہے یا فزیکل وار ہے۔ تو مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ ان کی کسی چیز پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، اس لیے میں نے آج کل میڈیا دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جنگیں بھی خود کرواتے ہیں، پھر یا اگر نہیں بھی ہوتی تو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتے ہیں، اور ایک امیج کی اور ریسرچ بھی اسی پہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اللہ پاک رحم کرے، ان کی انٹینشنز کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ان کی یقین نہیں آتا کہ واقعی جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جی یہ حماس کو بھی کچھ پتہ نہیں، اگر اس پہ ریسرچ کی جائے واقعی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو آپ کنفرم کریں کہ جی حماس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، اس کو بجٹ کون پرووائڈ کر رہا ہے، اور اسلحہ کون دے رہا ہے، تو اس کے بھی پیچھے بھی آپ کو انہی کا ہاتھ ملے گا۔ جس طرح یہ دنیا پہ رول کرتے ہیں، کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اسی پہ فوج اپنی ڈال دیتے ہیں، اور پھر لوگ وہیں کے رکھ لیتے ہیں،
اور یہ ان کو یعنی اس میں اپوزیشن بھی ان کی طرح ہوتی ہے اور حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے اور آرمی بھی انہی کی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیونکہ ہمارے لوگوں میں سے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے جیسے ہم یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو یہ سیم یہی پالیسی وہاں پہ بھی ہے ان کی، اور یہ اصل میں دنیا میں جو خلافت کا کنسیپٹ دوبارہ جو اسلام نے زندہ ہونا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک اسلام پوری دنیا میں پھیل نہیں جاتا۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اپنے علماء، اپنا میڈیا، اپنے ایون مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پہ بھی وہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹھیک ہے قرآن و سنت کے حوالے سے جو خدمت کری میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بعد میں ان کو اپنے مقاصد کے لیے چاہے آئی ایس آئی نے یوز کیا یا چاہے اسرائیلیوں نے یا یہودیوں نے یا سارے ملے ہوئے تھے یہود و نصارہ، تو جو بھی تھا، لیکن ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خلافت دوبارہ آئے گی تو ان کی مرضی پہ آئے گی، یہ شاید اللہ کو دھوکہ دے دیں گے اور یہ خراسان سے لشکر بھی تیار کر لیں گے اور جی یہ جہاد کے نام پہ اور جہاد کا کیا جائے گا، لشکر بلند ہوگا اور یہ جناب جا کے اسرائیل کو فتح کر لے گا۔ دیکھیں بیسیکلی اسلام نے جب پوری دنیا میں پھیلنا ہے تو یہ پیار محبت اور اپنے نظام کی خوبصورتی کی وجہ سے اور علم کی بنیاد اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ انشاءاللہ پھیلے گا، جسے میں نارملی کہتا ہوں نالج بیسڈ ایولیوشن، ڈیجیٹل اسلامک۔ تو اللہ کا شکر ہے ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ جو نالج دے رہا ہے، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ دنیا کے لیے جو پاسبل سلوشنز ہیں کہ ہاؤ وی کین مینیج دس ورلڈ فرام اسلامک پرسپیکٹو، فرام ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹو، تو سب کے لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زمینی خدا تھے اور یہ ان کا سارا نظام، کیونکہ بادشاہی ان کی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی صرف بادشاہی ہوگی، تو اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب آپ سب کو بڑی واضح کلیئرلی سب کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس میں فرقے بنا کے اور اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی اور جنگیں کروانے کی بھی کوشش کی اور فنڈنگ بھی یہی کرتے ہیں اور میڈیا پہ ہائپ بھی یہی کریٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب امید ہے آپ سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک رحم کرے۔ دیکھیں یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں، ہم کس چیز پہ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ پاک تو اللہ تعالیٰ تو سب کا سیم ہے، بات قرآن و سنت کی ہے، تو جو لیٹسٹ نصاب ہوگا، دیکھیں آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیں، ہارورڈ، آکسفورڈ یا بریڈ فورڈ، جون سی بھی یونیورسٹی ہو، آپ اس میں جو لیٹسٹ ریوائزڈ ایڈیشن اور لیٹسٹ ایڈیشن جو ہوتا ہے وہی پڑھاتے ہیں نا۔ تو اب ان کا یعنی تورات کا اور پھر انجیل کا اور پھر اس کے بعد جو لیٹسٹ ایڈیشن تھا وہ تو قرآن کریم ہے، سبحان اللہ، اور قرآن و سنت پہ ہم نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہی کے ہم سب امتی ہیں۔ تو جب واضح اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو قرآن و سنت پہ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی ہونے پہ بھی ڈیفینیٹلی یقین کرنا ہوگا اور اسی قرآن کو فالو کرنا ہوگا انشاءاللہ، اور ہر چیزیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک ان ساروں کو ہدایت دے اور یہ پوری دنیا کو تماشا نہ بنائیں اور اپنے دینوں کا مذاق نہ اڑائیں، سینسبلی مینیج کریں، اور بیکاز وی آر دا نوبلسٹ کریچر آف اللہ۔ تو آئیے ہم سب مل کے اکٹھے ہو جائیں اور ماشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں ماشاءاللہ، اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک ایسا آئیڈیل نمونہ پیش کریں کہ پوری دنیا ہم سے امپریس ہو اور پوری دنیا دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ لڑائی سے کبھی بھی ہم زبردستی تو قبضہ کر لیتے ہیں لیکن دلوں پہ حکمرانی نہیں کی جا سکتی، اور اسلام کا علم بلند ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ یہ تلوار سے ہوگا۔ بیسیکلی اسلام تو میرے حساب سے بڑا پیس اور نیچر کے قریب مذہب ہے اور عین فطرت ہے، تو یہ تو اپنی بیوٹی کی وجہ سے اور اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے اور اپنے آئیڈیل نظام کی وجہ سے پھیلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ریولوشن لائے گا جو ایٹ دا سیم ٹائم گرینڈ ڈیجیٹل اسلامک ریولوشن ہوگا،
ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایگریکلچرل ریولوشن، ٹیکنالوجیکل ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن اور اسلامک ریولوشن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. تو انشاءاللہ یہ دنیا جنت بن جائے گی. تو میرا پوری دنیا کے لیے ہیومینٹی کا میسج ہے، اور دعائیں ہیں میری فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی اور اسرائیلیوں کے لیے بھی کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں کی طرح بیہیو کریں اور قرآن و سنہ پہ آپس میں متفق ہو جائیں انشاءاللہ. تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ. تو سب کو واضح ہو جائے گا، اور اب بھی ہمیں بہت ساری نشانیاں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. تو ناؤ یو آل آر ویلکم ٹو اسلام انشاءاللہ، اینڈ our message is love for all, peace for all, and we basically Muslims love humanity انشاءاللہ. تو جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ جب سارے مسلمان ہو جائیں گے تو یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سارے جب مسلمان ہو جائیں گے تو اسرائیل ہم سب کا ہے، فلسطین ہم سب کا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ مل کے پیار محبت سے رہیں. تو اس سے آئیڈیل اور کوئی سلوشن نہیں ہے. تو جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، السلام علیکم.